اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ توبہ کا رکوع ہے اور اس سورۃ مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جہاد کے لیے روانہ ہوں۔ ہر آدمی جس حالت میں بھی ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ اس جہاد کے لیے تیار ہو۔ اس موقع پر مسلمانوں میں وہ لوگ جو منافق تھے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ کئی جماعتیں جن کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بیان کیا گیا تھا، دیہات میں رہنے والے بھی جو محض مدینہ منورہ میں حضور کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد صرف حکومت کو سلام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بظاہر ایمان لے آئے تھے اور دین کے بنیادی ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی مدینہ شہر میں بہت سے ایسے منافقین تھے کہ جنہوں نے دین کی مکمل تعلیمات کو قبول نہیں کیا، صرف حضور کی غزوہ بدر میں فتح ہونے کے بعد ایک فاتح یا حکمران کی حیثیت سے مفادات اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایمان لائے تھے، لیکن قلوبہم منکرۃ، ان کے دلوں میں انکار بھی تھا اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی تھے۔ ایسے موقع پر ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ پھر کچھ مخلص مسلمان بھی اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کی بھی دو جماعتیں تھیں، ایک وہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر انہیں غلطی کا احساس ہوا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے بندھوا لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ قرآن حکیم کی آیات جس پر کل گفتگو ہوئی تھی اس رکوع میں، وہ نازل ہوئیں اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کیا۔ 3 آدمی ایسے تھے
جو مخلص مسلمان بلکہ بدری صحابہ تھے، جن کے بارے میں اللہ پہلے اعلان کر چکا تھا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لیکن وہ بھی کسی معاشی مجبوری یا حالات کے جبر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی تفصیل آگے رکوع میں آئے گی۔ ان کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابھی دیکھے گا، 40-50 دن تک ان کا سماجی مقاطعہ کیا گیا۔ تمام لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ ان 3 آدمیوں سے نہ کوئی کلام کرے گا، نہ کوئی معاملہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت اور گفتگو کرے گا۔ جماعت کی اجتماعیت کو توڑنے کے نتیجے میں اجتماعیت کی اہمیت کا احساس دلایا گیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بچوں سے بھی کہہ دیا گیا، ان کی اہلیہ سے کہہ دیا کہ ان کو روٹی پکا کر نہیں دینی، نہ ان سے کوئی گفتگو کرنی۔ 50 دن تک وہ اسی اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا رہے۔ پرانے سے پرانے دوست کو بھی انہوں نے پکارا تو کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ ان کو عذاب دینا ہے، تکلیف دینی ہے، یا ان کی توبہ قبول کرنی ہے۔ 50 دن کے بعد آیات نازل ہوئیں اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس سے پہلے ایک اور گروہ بھی تھا وہاں، منافقین کا بدبخت ترین گروہ، اس کا تذکرہ یہاں سے قرآن حکیم نے کیا ہے۔ مدینے میں بنو خزرج میں ایک آدمی تھا ابو عامر نام کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت سے پہلے شام چلا گیا تھا اور عیسائیت قبول کر لی تھی، نصرانی ہو گیا اور راہب بن گیا، بڑا عبادت گزار، بڑا صوفی، بہت ہر وقت جیسے عیسائیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے رہبانیت کا، تو مدینے میں آ کر اس نے اپنی خانقاہ بنائی، وہاں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا، انجیل پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا۔ تو لوگوں میں اس کے بارے میں بڑا اعتقاد ہو گیا کہ بڑا نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، لوگ دعائیں کرانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی کا معیار یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی اور معاہدہ میثاق مدینہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران بنے تو اس نے مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی کہ تم اصل ابراہیمی دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ سے پہلے ہی ابراہیمی دین پر ہوں، میں انجیل پڑھتا ہوں اور تورات پڑھتا ہوں اور رہبانیت میں نے اختیار کر لی، یہی سچا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیمی دین اسی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام یہ لگایا کہ آپ نے ابراہیمی دین کے اندر بڑی تحریف کر دی ہے۔ انجیل کی تعلیمات کے مطابق تو آدمی کو راہب ہونا چاہیے اور آپ آ کر حکمران بن گئے، آپ نے یہ سیاست اور حکومت کہاں سے مذہب میں داخل کر لی، یہ آپ نے اضافہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ ابراہیمی دین کی جو اوریجنل شکل ہے وہ میں نے بیان کی ہے، یہ رہبانیت تو دین میں نہیں تھی، تم نے یہ کہاں سے اختیار کر لی۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جامع دین وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بدبخت حضور کے سامنے وہاں چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے سب کے سامنے، حضور بھی موجود ہے، کہ اے اللہ ہم میں سے جو آدمی جھوٹا ہو اس کو بے وطن کی موت مارنا، جہاں کوئی اس کا سنبھالنے والا نہ ہو۔ حضور نے بلند آواز سے آمین فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بد دعا جو تو نے کی ہے، ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ بے وطن کی موت مرے۔ حضور نے آمین فرما دی۔ اب جیسے جیسے حضور کی حکومت بڑھ رہی تھی
اور لوگ ایمان لا رہے تھے، تو اس ابو عامر کو بڑا غصہ تھا، خاص طور پر غزوہ بدر کے بعد تو اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ یہ تو خود وہاں پیر بننے کے چکر میں تھا، جیسے عبداللہ ابن ابی مدینے کا حکمران بننا چاہتا تھا، ایسے ہی یہ ابو عامر مذہبی رہنما، وہاں کا راہب بن کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، مذہبی پاپائیت اختیار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اور غزوہ بدر میں جب مکے والوں کو شکست ہوئی تو یہ غصے سے پاگل ہو گئے، یہاں سے بھاگا مدینے سے اور مکہ پہنچا، اور ابو سفیان وغیرہ جو وہاں مکے کے اس وقت سردار تھے ان کو خوب اکسایا، سارے قبائل میں گھوما پھرا، اور غزوہ احد کے موقع پہ جو لشکر لے کر آئے مدینے میں چڑھائی کے لیے، اس میں یہ سب سے آگے آگے تھا، سارے قبائل کو جوڑنا اور مقابلے پر لانا، شرارت میں سب سے آگے تھا۔ اور وہاں آ کر اس نے سب سے پہلی حرکت تو یہ کی، غزوہ احد کے موقع پر انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے آ کر اپنے قبیلے والوں انصار کو اور اوس کو کہا کہ دیکھو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دیکھو میں عبادت گزار راہب، تم مجھے راہب کہتے تھے، تو تم میری طرف آ جاؤ، میں ادھر کے لشکر میں ہوں۔ تو انصار نے بڑا کرارا جواب دیا، اور بجائے راہب کے اس کو کہا فاسق، اس لیے اس کے بعد اس کا نام پڑ گیا ابو عامر فاسق۔ تو او فاسق، تو وہی ہے جو یہاں سے بھاگا تھا۔ تو اس کو جواب دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل کر ان کی طرف جانے یا ایمان کی حالت سے نکل کر کفر پر جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کو مزید آگ لگی، اور غزوہ احد کے موقع پر اس نے بہت زیادہ لڑائی میں کافروں کو اور قبائل کو اکسایا لڑائی کے لیے، لیکن وہاں بھی شکست ہوئی۔ اور وہاں اس نے جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ اب جو قبیلہ بھی، جو انسان بھی دنیا میں ہوگا تمہارا مخالف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا، میں ہر اس لشکر میں ہوں گا۔ اب چونکہ منافقین مدینہ میں موجود تھے، غزوہ تبوک کا موقع ہوا تو یہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہاں سے بھاگ کر ادھر چلا گیا شام، تو غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ادھر تھا مخالف لشکر میں، وہاں سے اس نے اپنا جو جتھا، کچھ منافقین وہاں مدینہ میں جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، ان کو کہا کہ تم ایک مرکز بناؤ، ایک مسجد بناؤ، اور وہ مسجد آباد کرو، میں اپنا جتھا جمع کر رہا ہوں، دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گا، اور اس مرکز سے بیٹھ کر پھر سارا کام کریں گے۔ اور وہ مرکز اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے سے لنک قائم ہو جائے، بظاہر نماز کے لیے جمع ہوں گے، اور نماز کے نام پر نماز کے بعد جو ہے بیٹھ کر ساری جو پلاننگ ہے یہاں کے لوگوں کو منظم کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو اسے ہم منظم کریں گے، اور اس کے لیے اس مرکز کو استعمال کریں گے۔ یہ پیغام دیا، اور وہ منافقین نے یہ کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک مسجد نام کی ایک عمارت وہاں بنائی جو مسجد قباء ہے اس کے قریب، چونکہ یہ بنو عمرو بن عوف کا محلہ تھا قباء کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہاں آ کر ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں چلے گئے تو یہاں مسجد بنائی گئی، مسجد قباء، جہاں حضور نماز پڑھتے تھے۔ آپ ہر ہفتے وہاں آتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ اسی کے قریب وادی، مدینہ وادی ہے، تو وادی کے اس طرف قباء ہے مسجد، اور وادی درمیان میں بہتی ہے، پانی وانی آ جائے تو اس سے دوسری طرف انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ یہ بہانہ کیا کہ وادی بہتی ہے تو ہمیں قباء میں جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، حالانکہ حضور مسجد نبوی سے 3 میل پیدل چل کر قباء پہنچ جاتے تھے، اور یہ سامنے سے اٹھ کر ادھر مسجد میں نہیں آتے، قباء میں اجتماعیت توڑنا چاہتے تھے، تو ایک مسجد بنائی۔ اور چونکہ غسان کا وہ حکمران جس کی طرف حضور غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے،
اس کی پلاننگ چل رہی تھی حضور پر مدینہ پر حملہ کرنے کی، اور اس کے پیچھے بھی یہی ماسٹر مائنڈ تھا ابو عامر۔ تو یہ یہاں ایک مرکز پہلے سے بنانا چاہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ عمارت بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے ہی حضور سے انہوں نے جا کر منافقین نے درخواست کی کہ ہم نے اسی طرح مسجد بنائی ہے، ہم لوگوں کو ادھر قباء میں جانے میں دقت ہوتی ہے، تو جماعت کی اہمیت کے لیے کہ جی محلے کے سارے لوگ جو ہیں جماعت سے نماز پڑھا کریں، تو ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھی میں اس وقت تو تبوک جا رہا ہوں، تو واپسی پر آؤں گا تو لشکر اسی راستے سے آئے گا، تو وہاں اس مسجد کا افتتاح کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی لوگوں نے مسجد بنائی ہے تو چلو واپسی پہ اس کا افتتاح کر لیں۔ تو جب واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور اس میں ان کی اس مسجد کا اور اس کے اس مرکز کا پول کھول دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ اصل میں مسجد نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ مدینہ کے منافق تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ منافقین جنہوں نے ایک مسجد بنائی، بظاہر وہ سجدہ گاہ ہے، عبادت گاہ ہے، یہ بنائی، اور اس کی 5 خرابیاں آگے بیان کی ہیں قرآن حکیم نے۔ ضرارا، یہ مسجد انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں۔ مسجد کا بنیادی کام تو انسانیت کے فائدے کا ہے، جیسا کہ پیچھے شروع پارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ مسجد حرام اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے انسانیت کی، جی یہ امن کا مقام ہے۔ یہاں لوگ آئیں گے تو ان کو امن و امان اور معاشی خوشحالی کے امور واضح کیے جائیں گے۔ تو مسجد بنیادی طور پر امن و امان کی جگہ ہے، لیکن یہ جو مرکز انہوں نے بنایا ہے یہ امن و امان کے بجائے ضرارا للناس، انسانیت کے لیے ضرر پہنچانے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے۔ پہلی خرابی۔ دوسری خرابی اس مسجد کی یہ بیان کی کہ وہ کفرن، یہ کفر پیدا کرنے کے لیے کفر کا مرکز ہے۔ بظاہر یہ مسجد ہے، منافق لوگ یہاں بظاہر عبادت کے نام پر جمع ہوں گے، لیکن یہ اصل میں کفر کا مرکز ہے۔ وہ جو غسان کا حکمران جس کے خلاف حضور لڑائی کے لیے تبوک میں جا رہے ہیں، تو اس کی شہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، تو کفر کا مرکز ہے۔ سارے کافر اور ظالم وہ اس جگہ پر کیا ہے، جمع ہونا چاہتے ہیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ضراراً، نقصان پہنچانے کے لیے ہے، امن اور نفع کے لیے نہیں۔ کفر ہے، ایمان والوں کی جگہ نہیں، ایمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہے، مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے۔ مسجد کا بنیادی کام تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط بنانا ہے، جمع الکلمہ ہے، ان کے کلمے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس میں تفریق پیدا کرنا یہ تو مسجد کا کام نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز بیان کی کہ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، یہ مورچہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ وہی ابو عامر فاسق، اس کا یہ مورچہ بن رہا ہے۔ وہ یہاں بیٹھ کر مدینے میں حضور سے پراکسی وار لڑنا چاہتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر شرارتیں کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دو دشمن، شام کے وہ حکمران اور ان کے پیچھے یہ اس کا دماغ کار فرما ہے ابو عامر کا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مورچہ بن رہا ہے۔ اس کا مسجد ہونے سے کیا تعلق؟ 4 خرابیاں تو اس مسجد کے اندر ہیں، اور بنانے والوں میں ایک اور خرابی بھی بیان کی کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى،
آپ جب ان سے کہیں کہ یہ مسجد تو مسجد ضرار ہے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مورچہ ہے، یہ کفر کا مرکز ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کا مرکز ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ پکی قسمیں اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ تو اس مسجد سے سوائے نیکی پھیلانے کے اور کچھ نہیں۔ زبان سے جو کچھ نکال رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے تو بڑی نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں۔ منافق ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفن، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر، حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ سوائے نیکی پھیلانے کے اور کچھ نہیں۔ اب جتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے یہ حلف اٹھائی، اسی تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ اس قسم اٹھانے میں پکے جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، یہ بالکل پکے جھوٹے ہیں۔ انا بھی تاکید کا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، بے شک کوئی شک نہیں کہ یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اس بات کے کہنے میں کہ ہم نے نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان کے دلوں میں شک ہے۔ یہ اگر تو کافر پکے ہوتے تو کھل کر سامنے آتے، مقابلہ کرتے، لیکن دل میں شک ہے۔ اب مسلمانوں سے مفاد بھی اٹھانا چاہتے ہیں، غزوہ تبوک سے جو مال غنیمت ملا ہے وہاں سے مال غنیمت بھی لینا چاہتے ہیں، اور ادھر دشمن سے بھی رابطے ہیں، اور اس کے لیے مرکز بھی بنا رہے ہیں، اور مرکز بھی مسجد کے نام پر بنا رہے ہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ اب ایک مسلمان کو جب مسجد کا پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں جو مسجد سے عقیدت اور تعلق ہے تو اس تعلق کو وہ ضرور بروئے کار لاتا ہے، لیکن لوگوں کی مسجد کے نام پر بیوقوف بنانا اور دشمن کا مرکز بنا دینا، سود خوروں کا مرکز بنا دینا، سامراج کا اڈہ بنا دینا، کفر کے پھیلاؤ کا مرکز بنا دینا، اور پھر جھوٹ بھی بولنا، پھر انسانیت کو نقصان پہنچانا، فرقہ واریت کا اسے مرکز بنا لینا کہ جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور گروہیت پیدا ہو جائے، تفریقا بین المؤمنین۔ تو اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ یہ پکے جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمارت کے جو مقاصد اور اہداف تھے وہ بیان کر دیے، اور پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس مسجد کے اندر جا کر قیام نہیں کریں گے، آپ افتتاح نہیں کریں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ آپ کا وہاں پر کھڑے ہونے کے مقابلے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو تقوی کے اصول پر قائم کی گئی ہے پہلے دن سے، مسجد نبوی، یا بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد قباء، لیکن زیادہ صحیح بات مسجد نبوی ہے۔ جو مسجد نبوی پہلے دن سے ہی اعلیٰ مقاصد اور تقوی کے لیے بنائی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، آپ صرف اسی مسجد میں قیام کریں، یہ مسجد نہیں ہے، اس میں آپ کبھی بھی کسی لمحے بھی داخل نہیں ہوں گے۔ آبادن کا کہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر پابندی ہے کہ آپ اس مسجد میں نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 2 آدمیوں کو بھیجا کہ گھوڑے دوڑا کر حضور کی مدینہ آمد سے پہلے پہلے وہ جائیں، اور یہ جو مسجد کے نام سے عمارت انہوں نے بنائی ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر پوری زمین سے برابر کر دے، بنیادیں تک کھدوا دو، کوئی نام و نشان وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ 2 صحابی وہاں سے اپنے ساتھ وفد لے کر آئے، اور وہ جو کمرہ مسجد کے نام پر انہوں نے بنایا تھا اس کو توڑا، اور حضور کا فرمان پڑھ کر سنایا، یہ آیات پڑھ کر سنائی، ان کے جھوٹ کا پول کھولا، اور پھر پوری مسجد حتیٰ کہ بنیادیں، فرش، ایک ایک اینٹ اس کی اکھیڑ کر برابر کر دی، جیسے کہ یہاں کوئی عمارت تھی ہی نہیں سرے سے، کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی پابندی لگا دی گئی مسجد کی عمارت کے نام پر، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ایسی مسجد رہنے کے قابل نہیں ہے، ایسی عمارت قائم نہیں رکھی جا سکتی۔
اب یہ مسجد جس میں آپ کو قیام کا حکم دیا گیا ہے، یہ اصل میں مسجد نبوی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، صحابہ اولو العزم صحابہ نے اس کے لیے پتھر ڈھوئے، اس کی عمارت کو صاف کیا، تقویٰ کے طور پر اسے قائم کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ہیں، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم باقاعدہ سفر کر کے صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو دنیا میں۔ سفر کی تیاری کر کے اگر سفر کہیں عبادت کے طور پر جانا ہے تو وہ 3 مسجدیں، مسجد الحرام، حضور نے فرمایا میری یہ مسجد مسجد نبوی، اور مسجد جو ہے وہ بیت المقدس کی، ان کی باقاعدہ زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ باقی کسی مسجد کے اندر خاص طور پر جانا حضور نے ممانعت کر دی، لا تشدو، سفر باندھ کر باقاعدہ، ہاں گیا ہوا ہو وہاں تو پھر وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھے عبادت کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن اسپیشل صرف اس لیے کہ فلانی مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے تو اس کی اوپر پابندی لگا دی گئی کہ یہ صرف دنیا میں 3 ہی مسجدیں ہیں۔ اب اس میں مسجد قباء شامل نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے، 3 مسجدیں، اس لیے یہاں جس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد مسجد نبوی ہے۔ ہاں ہفتے کے روز سنت ہے کہ فجر کی نماز فرائض ادا کرنے کے بعد یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جاتے تھے اور وہاں نوافل پڑھتے تھے، یہ صرف مسنون ہے، کوئی فرض واجب کی بات نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی فرض بنا لیتے ہیں جو مدینہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی ضرور مسجد قباء میں جانا ہے، اس کے بغیر مدینہ جانے کا فریضہ جو ہے وہ ادا شاید نہیں ہوا۔ ہاں مسنون ہے کہ وہ وہاں جائے، وہ وہاں مدینہ میں پہنچا ہوا ہے، یہاں سے آپ سفر کر کے حضور کی مسجد کے لیے نیت کر کے جا سکتے ہیں مدینہ منورہ، کہ حضور کی مسجد کی زیارت، آپ کے روضے کی زیارت، اس کے لیے جا سکتے ہیں، باقی کسی اور مسجد کا قصد اور ارادہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ مسجد جس کی تقویٰ کی بنیاد پر پہلے دن ہی وہ بنائی گئی تھی، ان تقوم فیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہیں قیام پذیر ہوں گے، بلکہ زندگی میں بھی وہیں اسی مسجد میں آپ کا قیام، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کا قیام وہیں اسی مسجد نبوی میں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو اچھی طہارت کو پسند فرماتے ہیں، رجال یحبون ان یتطہروا، بہت پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اب طہارت کا لفظ یہاں آیا ہے تو عام طور پر جو طہارت کی بات سے مسجد قباء اخذ کی جاتی ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے طہارت کا ذکر کہ حضور نے مسجد قباء والوں سے پوچھا کہ تمہاری طہارت کا ذکر آیا ہے تو کیا تم ایکسٹرا کیا طہارت کرتے ہو جس کا ذکر قرآن میں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا فراغت کے بعد پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اچھی طرح خشک کرتے ہیں، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ عام عرب لوگ جو ہے یا ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، پانی کی قلت تھی، اور یا پانی استعمال کرتے تھے، تو یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے تھے تاکہ جو قطرے نکلنے کا امکان ہے پیشاب کے، خاص طور پر مردوں کی نالیوں سے، تو اس کو جب تک استنجا کر کے خشک نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے، صفائی اور ستھرائی نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے اکثر اعمال ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے، اور وہ کیا ہے کہ یہ پورے طریقے سے طہارت نہیں کریں گے، پیشاب سے نہیں بچیں گے۔ اس لیے کہا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے قطروں سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 قبروں جن کے عذاب کا ذکر آیا ہے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ ایک کو تو معمولی سی بات پر عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔
تو یہ تو جاتے ہیں باتھ روم میں بس فوراً پیشاب کیا اور ابھی بلکہ آدھا ادھورا ہوتا ہے، پانی ڈالا اور باہر آ گئے، قطرے پھر بھی نکلتے رہتے ہیں۔ تو جب تک اسے اچھی طرح خشک نہ کیا جائے، اول تو اطمینان سے پیشاب تمام اچھی طریقے سے، جب تک مثانہ خالی نہ ہو جائے تو اٹھنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد استنجا۔ اچھا جی، ڈھیلے ویلے تو پرانے زمانے میں تھے، آج کل جب سے فلش آیا ڈھیلے کا استعمال نہیں، ٹیشو ہونا سب سے بہتر۔ ٹیشو سے پہلے اسے خشک کریں اور خشک کرنے کے بعد پھر پانی سے دھوئیں، تو یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی تعریف کی، ان یتطہروا، کہ طہارت کا اعلیٰ معیار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس طہارت کا تعلق اس طہارت سے جو نجاست سے انسان کو دور کرنے والی ہے وہ ہو۔ لیکن یہاں اس کا وسیع معنی ہے، پیچھے بات چل رہی ہے نفاق کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے منافقت کا، تو نفاق کے مرض سے جو پاک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں منافق داخل نہیں ہوتے تھے، منافق ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں کونوں کھدروں میں رہتے تھے، اور یہی منافق تھے جو قباء میں بھی آتے رہتے تھے، جو آج مسجد قباء کے مقابلے پر مسجد بنا رہے ہیں، چونکہ وہی محلہ تھا ان کا، تو وہاں بھی آتے رہتے تھے۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر آنا ان کے اوپر بڑا بھاری ہوتا تھا، جیسا کہ پہلے گزرا کہ ان کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نفاق پہچان نہ لیں، آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ میاں بتلا نہ دے۔ تو یہ مسجد نبوی میں بہت کم آتے تھے، الا ماشاء اللہ کوئی ضروری یا جمعے کا، ظاہر جمعہ کہیں اور نہیں ہوتا تھا، جمعہ وہاں ہوتا تھا، وہاں مجبوری میں ان کو آنا پڑتا تھا۔ لیکن باقی مسجدوں میں ادھر ادھر جو محلوں میں حضور نے بنانے کی اجازت دی ہوئی تھی، مختلف محلوں میں، وہاں یہ گھستے تھے۔ تو نفاق سے پاک وہ لوگ جو اعلیٰ درجے پہ ہر قسم کے نفاق سے پاک ہو کر ذہن و قلب کے طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ حضور کے ساتھ وابستہ ہے، جن میں یہ طہارت جسمانی بھی شامل ہے، طہارت جسمانی بھی، طہارت ذہنی بھی، طہارت عقلی بھی، طہارت قلبی بھی، تو یتطہروا ہے تمام چیزوں کی، روحانی، جسمانی، ذہنی، قلبی، ہر طرح سے وہ پاکیزہ ہو کر حضور کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا وہ آدمی جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو تقوی پر، اللہ کے حکم سے، من اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ڈرنے سے، اللہ کے خوف سے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہو وہ آدمی، ورضوان، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی ہو، جیسے مسجد نبوی بنی یا مسجد قباء بنی یا دوسری جو مخلص لوگ مسجد بناتے ہیں، ایک تو وہ مسجد ہے۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ مسجد اچھی ہے کہ جس کی بنیاد جہنم کے کنارے پر ہے، علی شفا جرف ہار، ایک کھائی ہے، ایک گڑھا ہے، اور گڑھے کے منڈیر پر آ کر مسجد بنائی گئی یا عمارت بنائی گئی، اور جو مسجد کے ایسے منڈیر پر بنائی جائے کہ کسی بھی وقت ذرا سا جھٹکا لگے تو پورا کا پورا تودہ گر کر نیچے چلا جاتا ہے کھائی میں۔ پہاڑی علاقے میں ایسے بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں نیچے کھائی ہے اور وہاں انہوں نے کوئی عمارت بنا دی، اور وہ گرنے کے قریب ہو، وہاں کوئی اگر عمارت بنائے تو بھلا وہ عمارت رہے گی؟ فانہار بہ فی نار جہنم، اور وہاں سے وہ اس جہنم کی کھائی میں جا گرے، تو کیا وہ مسجد اچھی ہے؟ یہ جو مسجد ضرار بنائی جا رہی ہے، یہ مسجد تو کیا ہے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر بنائی ہے، دین کے غلبے کو روکنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مرکز ہے، یہ تو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا مرکز ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یہ ظالم ہو، متکبر ہے، ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر بھی اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے یہ مرکز بنا رہے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ اس عمارت سے جنہوں نے یہ بنائی ہے، یہ جو بنیاد بنا کر مسجد بنائی ہے،
ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا کانٹا چبھا ہوا ہے، ریبۃ فی قلوبہم، ان کے اندر ریبہ ہے، بہت ہی زیادہ شک ہے۔ یہ شک کا جو مرض ہے، جو یقین کا دشمن ہے، منافق تھے، بظاہر مسلمان بھی ہے اور اندر سے کفر ہے، تو شک کی وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ جو نفاق کے شک کا کانٹا چبھا ہوا ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کو موت نہ آ جائے، الا ان تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر نہ دیا جائے، بکھر نہ جائے ان کا دل۔ خاص طور پر وہ عامر فاسق جو حضور کے مقابلے پر چیلنج دے رہا ہے اور ہر جگہ مارا مارا پھرتا ہے حضور کی مخالفت میں، اور ہر جگہ اسے شکست ہوتی ہے۔ شام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تبوک میں وہاں پہنچا اور وہاں ان نصرانیوں نے، غسان کے اس حکمران نے جزیہ دیا، حضور سے معاہدہ کر کے جان کی معافی کی، مال غنیمت حضور کو دیا اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا تمام تر اس نے معاملات طے کیا، تو یہ وہاں بھی ذلیل ہوا۔ اور جب وہاں ذلیل ہوا تو انہوں نے اسے نکال دیا کہ تو نے ہمیں اکسا کر مروایا ہے، تو وہاں سے نکل کر ایک بالکل بے آب و گیا جنگل کے اندر جا کر مجبوراً، مکہ پہلے فتح ہو چکا تھا، خیبر سے یہ نکالا جا چکا تھا، ادھر سے غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہے، یہاں سے یہ نکالا جا چکا تھا۔ اب دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ کوئی اس کو رکھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے ہمیں مرواتا ہے، جی حضور کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے اور پھر ہمیں شکست ہوتی ہے، اس لیے سب نے نکال دیا اکیلا، اور وہیں اس بدبخت کی موت آئی، جی اکیلا، جو اس نے بد دعا اپنے خیال کے مطابق کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ الٹی اس پر پڑی۔ اس نے بد دعا مانگی تھی کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہو وہ ایسی جگہ پر مرے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، بے وطنی کی حالت میں، تو یہ وہیں مرا۔ تو اللہ نے کہا تقطع قلوبہم، ان کے دل جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ شک کا کانٹا ان کے دلوں میں چبھا رہے گا۔ دیکھو شک کا نکالنا ضروری ہے، یقین کی حالت پیدا کرنا ضروری ہے۔ صوفیاء کرام جو سب سے بڑی مشق کرتے ہیں وہ یقین کے سفر پر روانہ کرتے ہیں، یقین پیدا کرتے ہیں، علم الیقین ہو، عین الیقین ہو، حق الیقین ہو۔ جس کو کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے، شک کی حالت میں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر کو اپنے پروفیشن پہ شک ہے، وہ کیا علاج کرے گا؟ ایک انجینئر کو اپنے علم پر شک ہے تو وہ کیا بلڈنگ تعمیر کرے گا؟ ایک کاروباری کو اپنے کاروبار پر شک ہے تو وہ کاروبار کیا کرے گا؟ ایک استاذ کو اپنے پڑھانے پر شک ہے تو وہ پڑھائے گا کیا؟ اسی طرح ایک مومن کو اپنے ایمان پر شک ہو یا اپنے دین پر شک ہو تو وہ مومن کیسا ہے؟ یقین کی کیفیت کا پیدا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور یقین کے مقابلے پر اس کی ضد شک ہے۔ تو شک کا کانٹا جہاں چبھا ہوا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا اگر آدمی یقین کی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں منافقین کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ جو اعلیٰ اولو العزم درجے کے لوگ مسلمان تھے ان کے بارے میں خاص اعلان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا، جنت کے بدلے میں اللہ نے سودا کیا ہے مسلمانوں سے۔ اور یہاں ہونا تو معاملہ الٹا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ پاک ان مسلمان مخلصین صحابہ اکرام جو اعلیٰ درجے کے اولو العزم لوگ جنہوں نے غزوہ بدر سے بلکہ شیب ابی طالب سے حضور کے ساتھ مصیبتیں برداشت کرتے آ رہے ہیں اور غزوہ تبوک تک ہر طرح کی جانی مالی قربانی دی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، عمر فاروق نے اپنا آدھا مال دے دیا، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے اللہ سے جنت خریدنے کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ان کے اعزاز میں کہا کہ نہیں، اللہ نے خریدنے کا سودا کیا، اللہ خریدار ہے۔ کس کا؟ ان کی جانوں کا اور ان کے مال کا۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا اعزاز صحابہ کا بیان کیا۔ بھائی وہ جو جان ہے وہ بھی تو اسی اللہ کی دی ہوئی ہے،
اور وہ مال ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ خود ہی جان دی، خود ہی مال دیا، اور پھر اللہ خود ہی خریدار ہو گیا ذرا سی محنت اور مشقت کے لیے۔ یہ عظمت شان ہے صحابہ کی کہ ان اللہ اشتری، بھائی ضرورت مند خریدتا ہے نا، تو بندہ ضرورت مند ہے نا، حاجت مند ہے، تو بندے کو خریدنا چاہیے تھا نا، مومنین کو۔ ہاں جی، لیکن اللہ نے یہاں اشترا کہا کہ اللہ نے خریدا، اپنے دین کے غلبے کے لیے اس مسلمان جماعت کا سودا کیا ہے کہ ان مومنین سے ان کی جان اور ان کی مال، یہ اعزاز کے لیے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے خریدنے کی؟ یہ تو ان مسلمانوں کا، صحابہ کا اعزاز ہے، ہاں جی، صحابہ کی اولو العزمی کا، کہ اللہ پاک نے ان مومنین سے سودا کر لیا، خرید لیا، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اگر صرف بالجنہ کہہ دیتے تو تب بھی کیا ہے، عربی اصول پر بیع ہو جاتی، خرید و فروخت ہو جاتی، کہ جنت کے عوض میں ہم نے ان کی جان اور مال خریدی۔ لیکن اللہ نے جملہ کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انا تاکید کے طور پر، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدلے میں ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ چونکہ جنت آخرت میں ملنی ہے، تو اللہ نے یہ سودا کیا ہے کہ ان کی جان اور مال تو ابھی چاہیے، اور بدلے میں جو جنت ملے گی وہ ظاہر ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ملے گی۔ تو اس کے لیے تاکید بیان کر دی کہ تحقیق ان کے لیے جنت ہے، پکی بات ہے۔ اور اس کو مزید پکا کرنے کے لیے آگے نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے۔ ایک خریدار ایسا ہوتا ہے کہ جس کے وعدے پر آپ کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسے دے گا بھی نہیں دے گا، تو اس کو مال دوں یا نہ دوں جی۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو ادھار کا سودا میں کر رہا ہوں یہ پکا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا پکا وعدہ، اور اللہ نے یہ وعدہ انجیل میں بھی کیا تھا، تورات میں بھی کیا تھا، اور اب قرآن میں بھی کرتا ہے۔ اس سے بڑی پکی بات اور کیا ہوگی؟ اور اس جو معاوضے میں دینا ہے جنت، اس کو یہاں جملہ اسمیہ لا کر کہا ان لہم الجنہ، ان کے لیے میں نے جنت کا سودا کیا ہے، جنت دوں گا میں۔ سودا کرنے کے بعد کیا ذمہ داری ان پر عائد ہوئی ہے کہ یہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ سودا ہوا ہے کہ جان اور مال اللہ نے خرید لی ہے، اب یہ بے دھڑک ہو کر اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنی مال بھی خرچ کریں، اتنا لڑیں دشمن سے، ظلم سے، کفر سے، انسان دشمنوں سے، کہ یا خود مارے جائیں یا مار دیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جی، دوسروں کو قتل کرے، جو ظالم کافر منافق انسان دشمن ہے، اور یا خود شہید ہو جائے۔ اس بات پر سودا ہوا ہے۔ اب اس سودے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت بندوق کندھے پر اٹھائے رکھے اور مارنا شروع کر دے کہ چونکہ میرا اب اللہ سے سودا ہوا جنت کے بدلے میں، بس جو بھی ملے گا میں اسے قتل کروں گا، بس یہ مطلب ہے نہیں۔ ظاہر قتال کے قوانین اور ضابطے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیے۔ اب ان تمام مومنین سے سودا ہوا تھا، کیا یہ ہر وقت جنگی لڑتے رہتے تھے؟ نہیں، جب موقع ہے، جب ضرورت ہے، جب دشمن اس دین کے مٹانے کے لیے، مغلوبیت کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جب امام حکم دے، حکمران حکومت حکم دے، تب مقابلے میں جانا ہے۔ ایسے نہیں کہ بلا وجہ اٹھا کر ہر آدمی انفرادی طور پر بندوق کندھے پہ رکھے، جی میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں تو اب جا کر سب کو مار دوں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ کوئی بھی قانون بغیر کسی تحدید کے، حد بندی کے دنیا میں نافذ نہیں ہوتا۔ تو اس کے جو باقی قواعد و ضوابط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، دوسری آیات میں بیان کیے، اس کے مطابق یہ سودا ہوا ہے۔ عجیب زمانہ پاکستان پر آیا ہے کہ پچھلے 40 سال میں افغانستان میں فساد مچانے کے لیے یہی آیت پڑھی جاتی رہی کہ جی بس اللہ نے سودا کر لیا ہے کہ بس مسلمان میدان میں نکلیں اور مار دیں اور مر جائیں اور قتل کریں، بس فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ نے یہ کہا ہے تو تمہارے لیے حوریں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ فضول لغو بات ہے بھائی۔ اس آیت کا تعلق اللہ جب حکم دے گا لڑنا ہے نا، یا ہر وقت لڑنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ پہ حکومت کی ہے، اور چند غزوات ہیں جن میں حضور خود شریک ہوئے ہیں۔ اگر مرنا مارنا ہی سب کچھ ہوتا تو پھر تو ہر وقت
ہر کافر کو مار دیا جاتا تو پھر دعوت کس کو دینی ہے؟ اگر سارے کافروں کو قتل کر دینا ہے تو مسلمان کسے بنانا ہے؟ باقی جو آیات ہیں اور باقی جو مجموعی نظام ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ غلط استدلال ہے جی۔ یہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے۔ جب اللہ حکم دے، جیسے غزوہ تبوک میں دیا، غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں دیا، تو جد و جہد۔ اصل بات یہ ہے کہ تیاری مکمل ہو، جیسے فوج تیار ہوتی ہے، اس کو عسکری تربیت دی جاتی ہے، ڈسپلن پیدا کیا جاتا ہے، اسلحہ چلانے کی، ہر کام کرنے کی، پوری جنگی حکمت عملی بنانے کی اسے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب فوجیوں کا یہ کام ہے کہ چونکہ ٹریننگ لے لی ہے بس ہر وقت مرتے رہو مارتے رہو، نہیں، وہ ملک کے دفاع کے لیے کردار ادا کریں گے، وہ تیار رہیں گے ہمہ وقت کہ جیسے ہی ملک پر ضرورت پیش آئے تو وہ مقابلے کے لیے میدان میں ہو۔ تو یہ تیاری کے مرحلے کی بات ہے کہ وہ خود موت قبول کریں اور جد و جہد کا راستہ اختیار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ موقع دے تو لڑائی، اور اگر موقع نہ بھی ہو تو تیاری سے ہی بدلے میں ہم نے کیا ہے؟ جنت کا سودا کیا ہے۔ تیار رہیں اس کام کے لیے۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ نے اپنے اوپر پکا وعدہ، سچا وعدہ اپنے اوپر لازم کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ اور ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون دنیا میں انسان، کوئی مخلوق ایسی ہے جو اپنا معاہدے کو پورا کرے اللہ کے مقابلے پر؟ تو اللہ جو قول و قرار کر رہا ہے وہ بالکل پکا اور سچا ہے۔ اس لیے فاستبشروا، جو خوشیاں مناؤ، مومنین سے کہا جا رہا خوشیاں مناؤ، یہ جو تمہارا سودا اللہ سے ہوا، ببیعکم الذی، تمہاری یہ جو بیع ہوئی ہے اللہ سے، الذی بایعتم بہ، جو تم نے بیع کی ہے، ایک دوسرے سے معاملہ کیا ہے اللہ سے، اس پر خوشی مناؤ کہ تم نے جان دینے اور مال دینے کا عزم اور ارادہ کیا، سودا کیا۔ اس سے بڑا خریدار کون ہوگا کہ اللہ خود خریدنے لگ جائے؟ لوگوں کے خریدار کوئی انسان ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہوتے ہیں، کوئی منافق ہوتے ہیں، کوئی کافر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن یہاں خریدار اللہ ہے۔ تو اس بیع پر تم خوشیاں مناؤ، فاستبشروا، ایک دوسرے کو مبارکباد دو، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ایسے لوگ جن سے سودا ہوا ہے وہ کون ہیں؟ ان کے اوصاف آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف یقاتلون فی سبیل اللہ یہ ایک وصف ہے، اس وصف کے ساتھ اور اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ وصف والے لوگ ہیں جن سے ہم نے یہ جنت کا سودا کیا ہے۔ التائبون، سب سے پہلے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے التائبون، اور توبہ 3 کاموں سے ہوتی ہے جی۔ توبہ کے لیے 3 چیزوں کی شرط ہے کہ وہ مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کے موقع پر صبر کریں گے، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، یعنی جو کام گناہ ہے اس کو گناہ کے کرنے میں کوئی خواہش اور لذت پیدا ہو رہی ہے تو اس لذت سے بھی بچیں گے، اس سے بھی باز رہیں گے۔ کوئی لالچ آ رہا ہے مال و دولت کا تو اس سے بھی بچیں گے، اور اس کے مقابلے میں جس نیکی کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس نیکی پر بھی قائم رہیں گے، پھر توبہ ہوگی۔ تو التائبون نمبر 1، توبہ کرنے والے۔ العابدون، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانے والے۔ اور یہ غلامی صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہے، وہ بھی غلامی ہے، اور نماز کے بعد بازار میں، محلے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سیاست میں، معیشت میں، تجارت میں، کاروبار میں اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی غلام جز وقتی ہوتا ہے، آدھے وقت کا غلام ہو، یعنی 5 وقت کا غلام ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور باقی میں وہ آزاد ہو، جو چاہے مرضی کرتا پھر، ایسا کوئی غلامی ہوتی ہے؟ جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور کل وقتی ہوتا ہے جی۔ دنیا میں انسانوں کو غلام بناتے تھے تو غلام کل وقت کے تھا نا، جز وقتی تو نہیں تھا کہ جی رات کو غلامی ختم ہوگی، دن میں غلامی ہے۔ اب اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، عابدون ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، بندگی کرنا چاہتے ہیں، غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلامی 24 گھنٹے کی ہے کہ جو احکامات خرید و فروخت، لین دین، سیاست، معیشت، سماج، معاشرت،
ان تمام میں ہے، تمام میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ جیسے حضور نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق وَلِعَشِيرَتِكَ عَلَيْكَ حق وَلِأَقَارِبِكَ عَلَيْكَ حق۔ حقوق کی ایک پوری فہرست بیان کر دی۔ تمہاری جان کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں کا حق ہے، ہاں جی، تمہارے قبیلے کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تمہاری سوسائٹی کا حق ہے، سارے حقوق کی ایک پوری فہرست۔ یہ سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے تو عبادت گزار ہو۔ اور یہ کس صحابی سے کہا؟ وہ صحابی جو سارا دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ کہا کہ یہ صرف عبادت نہیں ہے کہ تم صرف مصلی پہ کھڑے رہو اور روزے رکھتے رہو، ہو عبادت تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو العابدون دوسرا وصف بیان کیا کہ یہ عبادت گزار ہیں جن کے لیے یہ اللہ میاں نے جنت کا سودا کیا ہے۔ الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہم اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، ہمیں وسائل دیے، ان وسائل پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور شکران نعمت کیا ہے؟ کہ جو نعمت دی گئی ہے اس کو پورا پورا استعمال میں لانا۔ ایک آدمی کو کاروباری صلاحیت دی ہے تو اس کاروبار کو ترقی دینے کے لیے تمام تر صلاحیتیں استعمال میں لانا، یہ شکر ہے۔ اور اگر وہ زیادہ کام کر سکتا تھا اور کم کام کیا تو اس نے ناشکری کی اپنے کاروبار کی۔ ایک کاشتکار 1 ایکڑ سے اگر 50 من گندم اٹھا سکتا ہے، محنت اور مشقت صحیح کرے، اور وہ 10 من یا 20 من اٹھا رہا ہے تو وہ ناشکری کر رہا ہے اپنی اس زمین کی۔ عجیب بات ہے کہ آج دنیا کا کافر تو زمین سے 60-70 من 80 من گندم اٹھا رہا ہے، اور نام نہاد مسلمان جو ہے وہ 20-30 من سے اوپر نہیں جاتا۔ کیوں؟ ہڈ حرام ہے، کام نہیں کرتا، شکر نہیں ادا کرتا۔ حامدون کا مطلب صرف یہی نہیں کہ زبان سے شکر کی تسبیحاں پڑھتا رہے، عمل اور کردار کی بات ہے کہ عمل کیا ہے، کہ جو نعمت ملی ہے، ایک آدمی کو علم کی نعمت ملی ہے، وہ علم بانٹ رہا ہے کہ نہیں بانٹ رہا؟ یہ اس کا شکر ہے۔ علم پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایک انجینئر ہے، اپنے اس علم کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لا رہا ہے یا نہیں لا رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ایک نعمت اللہ نے عطا کی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ انسانی خدمت کے لیے کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایک تاجر ہے جو دوسروں کو وہ چیز مہیا کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں تھی، دوسری جگہ سے لا کر یا خود بنا کر، تو کیا یہ خدمت انسانیت کی نیت سے تجارت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو تاجر سچا اور امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور جو جھوٹا اور مکار ہے اس کے لیے جہنم کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ تو یہ بھی تو کیا ہے؟ جنت کا سودا ایسے نہیں ہو گیا۔ الحامدون، تمام معاملات میں جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ السائحون، چوتھی چیز بیان کی گئی، وہ لوگ جو سیاحت کرنے والے ہیں۔ سیاح کا دنیا سے تعلق بے تعلقی کا ہوتا ہے۔ ایک مسافر جو ہے وہ ایک جگہ ایک چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتا۔ آدمی ایک ہی جگہ پر رہ رہا ہو تو مکان کی محبت پیدا ہو گئی، کاروبار کی محبت پیدا ہو گئی، کاشتکاری کی محبت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے صوفیہ کی ایک پوری جماعت رہی ہے جو سیاحت کرتی تھی، زہد و تقویٰ کا بنیاد پر اللہ کی کائنات کا مشاہدہ، دین کے غلبے کے لیے دعوت کا عمل، دور دراز کا سفر، رہنے والے مدینہ کے ہیں یا مکہ کے ہیں، حضور نے بھیج دیا کہ جاؤ چین پہنچو، تو چین تک سیاحت کی دین کے غلبے کے لیے، مجاہدین، جدوجہد اور کوشش کرنے والے۔ اور مولانا سندھی نے ایک بڑی اہم بات کہی، مولانا نے کہا کہ وہ لوگ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن میں داخل ہو کر دشمن کی جاسوسی کرتے ہیں، دین کے غلبے کے لیے معلومات لے کر آتے ہیں، اب یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے، کیونکہ یہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے۔ جو انٹیلیجنس ہے اس کا ہر آدمی اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہے، خاص طور پر وہ اگر دشمن علاقے میں جاتا ہے بھیس بدل کر تو اسے تو ہر وقت خطرہ لاحق ہے۔ تو سائحون وہ جماعتیں جو دین کے غلبے اور اللہ کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتی ہیں،
چاہے وہ محدثین ہوں، صوفیاء ہوں، یا اس کی مسلمان فوج کے جاسوس ہوں، یا ان کے لیے کوئی حکمت عملی طے کرنے والے ہوں، ان کے سفراء ہوں، ان کے لیے کام کرنے والے عطاشی ہوں، جتنے بھی دنیا بھر میں پھیلنے والے لوگ ہیں ان تمام کو شامل کیا السائحون میں، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ گویا کہ مسلمان اجتماعیت میں کاموں کی تقسیم ہے، جو حامدون والے ہیں وہ کام کریں گے، جو سائحون ہیں وہ کام کریں گے، کسی اجتماعی نظام کے تحت ہوگا نا کام۔ اسی طرح الراکعون، وہ لوگ جو رکوع کرنے والے ہیں، والساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ رکوع اور سجدے کا کیا مطلب ہے؟ محض گردن جھکا دینے کا نام رکوع نہیں ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پشت اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور پشت پیش کر دیتا ہے کہ اے اللہ جو بوجھ لادنا چاہتا ہے اس پہ لاد دے، چونکہ میرا تیرے ساتھ سودا ہو گیا، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اس لیے میں اب اپنی کمر جھکا رہا ہوں، اس کمر پر جو تو بوجھ لادنا چاہتا ہے لاد دے، جو حکم ہوگا میں سر تسلیم خم۔ اور سجدے کی حالت بھی یہ ہے کہ اپنی معزز ترین پیشانی اور ناک زمین پر رگڑ کر ایک مسلمان سجدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری اپنی خواہش، اپنا تکبر، اپنا تقاضا سب میں نے فنا کر دیے، تیرے لیے سے، تیری ذات کے لیے میں اپنی ناک زمین پر رگڑ رہا ہوں، جو تو مجھے حکم دے گا سر آنکھوں پر میں مانوں گا، تسلیم کروں گا۔ تو یہ اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنے والا سجدہ ہے، محض ٹھونگے مارنے والا سجدہ نہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آئے اور نماز جلدی جلدی اٹھک بیٹھک، آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پھر اسی طرح پڑھ کے آ کر بیٹھ گئے، تیسری دفعہ پھر پڑھ کر آ کر بیٹھ، پھر انہوں نے پوچھا حضور سے کہ کیسے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے پڑھو، طریقہ بتلایا کہ تسلی سے کھڑے ہو، جو اس میں پڑھنا ہے اس میں پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمئن راکعاً، اور رکوع میں اطمینان کی حالت ہو اور تسبیحات توجہ سے 3 تسبیحات پڑھو، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ تو اطمئن ساجداً، اطمینان کی حالت ہو سجدے میں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا صرف یہی نہیں، رکوع سے اٹھو تو فوراً ہی نہیں، اطمئن قائماً، کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کے لیے جاؤ، اور جب سجدے سے اٹھو تو اطمئن جالساً، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جلسہ جسے کہتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھو تاکہ پتہ چلے کہ دوسرا سجدہ کر رہے ہو، بس ابھی سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً نیچے چلا گیا تو یہی نہیں پتہ کہ سجدہ 1 ہوا یا 2 ہوئے۔ تو یہ اطمینان کی حالت ہے، یہ ہے الساجدون اور الراکعون۔ اور اطمینان تبھی ہوگا کہ جب آدمی اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنے سر کو اور اپنی کمر کو جھکا رہا ہے۔ الآمرون بالمعروف، اور جتنے دنیا بھر میں مسلمہ نیکیاں ہیں، سچ بولنا، عدل کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اس کا حکم دینے والے ہوں، اس کا نظام بنانے والے ہوں، الآمرون بالمعروف۔ آمر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہو، ہر آدمی تو آمر نہیں بن سکتا۔ آمر کے لیے تو وہ ہے جو حکم دے سکے اور لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، وہ آمر بالمعروف ہے۔ دوسرا تو درخواست پیش کرے گا، یہ امر نہیں ہے۔ آمرون کہا ہے، امر بالمعروف، اور عمل بالمعروف بغیر سسٹم اور نظام کے قائم نہیں ہوتا، اتھارٹی۔ اسی لیے کہا گیا کہ واز صرف 2 آدمی کریں، ایک یا حکمران ہو، جج یا قاضی ہو جس کی بات لوگ رد نہ کر سکیں، یا ایسا رہنما ہو کہ اس کا اتنا روحانی اور علمی رعب ہو کہ اس کے کہنے کو لوگ رد نہ کر سکیں۔ 2 آدمی واز کہہ سکتے ہیں، باقی کسی آدمی کو واز کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ امر بالمعروف نہیں کر رہے، امر بالمعروف کی شکل نہیں ہے، یا دل جھک رہے ہوں اور وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں محبت کی وجہ سے، اور یا وہ لوگ ہوں جن پر اتھارٹی اور حکومت کی طاقت اور قوت سے اس کا نفاذ کیا جائے۔ والناہون عن المنکر، اور ایک اور خصوصیت بیان کی کہ وہ جتنے منکرات ہیں
جھوٹ، بددیانتی، ظلم، ناانصافی، بخل، تکبر، یہ تمام لوگوں میں مسلمہ برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کو توڑنے والے ہوں، ختم کرنے والے ہوں، نہیں بھی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، ورنہ عام آدمی دوسرے کو روکے تو سوائے لڑائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے، انارکی پیدا ہو جائے گی۔ ہر آدمی اس طرح روکنے لگ جائے طاقت کے بل بوتے پر، تو ہر آدمی طاقت استعمال کرے گا تو دنگا فساد پیدا ہوگا، انارکی پیدا ہوگی۔ لیکن حکومت جب یہ کام کرتی ہے تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ اس کے پاس حکومتی اتھارٹی ہے۔ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکر، اور آخری بات بیان کی، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰہِ، اللہ نے ہر کام کی جو حد مقرر کی ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ سجدہ کرنے کی ایک حد ہے، رکوع کرنے کی ایک حد ہے۔ اب نماز میں کوئی آدمی کہے کہ اللہ میں نے رکوع اور راکعون اور ساجدون کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو 2 4 5 10 رکوع کر لوں تو کیا ہے، کیونکہ راکعون کی صفت بیان کی ہے نا۔ ہاں جی، سجدے 2 کے بجائے 4 5 10 کر لوں تو کیا حرج ہے، کیونکہ سجدے پہ کیا ہے، ثواب ملنا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو حد مقرر کر دی ہے اس حد کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح مثلاً یہاں کہا یقاتلون، قتال کرے، تو قتال کے لیے بھی تو کچھ حدود مقرر کی ہیں نا۔ یہ نہیں کہ وہ بغیر کسی، جیسے رکوع بے حد و حساب نہیں ہے، سجدے بے حد و حساب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے، باقی امور جو ہیں وہ بے حد، اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ تو ایسے قتال کی بھی تو کچھ حدود ہیں، جہاد کی بھی حدود ہیں۔ ہاں جی، تو ہر چیز کی جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اس کا دائرہ کار متعین کیا ہے۔ آخری وصف بیان کیا مسلمانوں کو جن کو جنت دینے کا وعدہ ہے، وہ یہ کہ ان حدود کی حفاظت کریں گے، اس محدودیت کے دائرے سے باہر اپنی ذاتی خواہشات سے کام نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں وبشر المؤمنین، ان مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ تو جہاد اور قتال سے لے کر حدود خداوندی کی حفاظت تک یہ جتنے امور بیان کیے گئے ہیں، جس مسلمان جماعت میں ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اجتماعیت میں یہ تمام امور تقسیم ہوتے ہیں، مختلف امور مختلف لوگ سر انجام دیں گے، اور کتنی حد میں کریں گے اس کا بھی نظام دیا گیا۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اس آیت میں مسلمانوں کی، اور خاص طور پر مسلمانوں میں اعلیٰ معیار اور نمونے کے مسلمان صحابہ کرام، تو صحابہ کی یہاں تعریف کی ہے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں۔ تو ان کی نقل کرو، ان کی اتباع کرو تو جنت کا وعدہ تمہارے لیے۔ بشر المؤمنین، ان کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ تو یہاں تک ہاں جی مسلمانوں کے انعامات کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ ابھی آگے مزید منافقین کا اور باقی کچھ اور رویوں پر ابھی بحث ہے۔ اس صورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔